گلگت بلتستان کو ایک پروویژنل انٹرم پروونس کا سٹیٹس دینا چاہیے. اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں وہاں کے لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ تو ہمیشہ سے رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبے کا سٹیٹس ملنا چاہیے. پروگریس کرنے کی کوشش کی اور 70 کی دہائی سے اس پہ بات ہو رہی ہے. اب تقریباً 50 برس ہو چکے ہیں. تب اس کی ریزسٹنس ہوئی ہے بہت سے طبقہ فکر کی طرف سے, خاص کر کے آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے, کشمیری لیڈرشپ کی طرف سے, کبھی فارن آفس کی طرف سے, کبھی خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور ہمیشہ یہ چیز جو ہے وہ رک گئی ہے, کیونکہ اس میں یہ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ مسئلہ کشمیر, جس پہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے, جس میں ہندوستان نے باوجود اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے اس میں بتدریج تبدیلیاں کیں, خاص کر کے اب ہم نے دیکھا کہ 8 اگست 2019 کو جس قسم کی تبدیلیاں کی گئیں, تو پاکستان نے اس قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ نہیں کی ہیں. اور اگر پاکستان ایسی کوئی تبدیلی کرتا ہے تو پاکستان پھر طرح سے ہندوستان کے اسٹریٹجک پلان کے اندر کھیلتا ہے, یعنی ہندوستان کی حکمت عملی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان کی انٹیلیجنسیا اور اسٹیبلشمنٹ سپن ماسٹر ہے, ہر جائز ناجائز ایشو کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ٹو اے ریشو 1:100. اگر پاکستان میں ایک آدمی کوئی آرگومنٹ کر سکتا ہے انگریزی میں, تو ہندوستان میں 100 لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل اوپینین کو شیپ کرنے کی حقیقت کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ چیلنج ہوگا پاکستان کے پاس کہ جو بھی کرنے چلے ہیں اس کی PR ایکسرسائز کیا ہوگی, اسے سیل کیسے کرنا ہے, اس میں لینگویج کیا یوز کرنی ہے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. اور دوسرا ایشو سردار صاحب, میں سردار صاحب سے شروع کرتا ہوں. سردار صاحب, آزاد کشمیر کے اندر بھی جو جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بہت میسیجز بھیجے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں, صرف گلگت بلتستان کے نہیں ہیں. فائنینشیل ایشو ہو, پانی کا ایشو ہو, بجلی کا ایشو ہو, ایگریکلچر واٹر کا ایشو ہو, مختلف ایشوز ہوں. میرپور اور کوٹلی کے درمیان منگلا ڈیم کے اوپر ایک پل ہے جس کا PC1 منظور ہوا ہے. وہ پل چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہے اس کا کیا کرنا ہے. اچھا, ایک ٹیٹرا ایم پروجیکٹ سڑک کا PC1 بننا پڑا ہوا ہے, وہ اپروو نہیں ہو پا رہا, جس نے منگلا, میرپور, مظفر آباد, مانسیرا کو کنیکٹ کرنا ہے. آزاد کشمیر کا چیف جسٹس جو ہے وہ کئی مہینوں سے کام کر رہا ہے, اس کو انٹرم سینئر موسٹ جج ایز پر لا بن گئے ہیں, اس کو آزاد کشمیر کاؤنسل لے کے بیٹھی ہے. اور آزاد کشمیر کاؤنسل کے خلاف تو بے تحاشا فیلنگ پائی جاتی ہے, خاص کر کے 13th امینڈمنٹ کے بعد. ان سب چیزوں کا کیا ہوگا؟ اس کا بڑا آسان علاج ہے. یہ 13th امینڈمنٹ جو ہے یہ رات 12 بجے مسلم لیگ کی حکومت نے آخری رات جاتے جاتے کی. آخر میں کی, لاسٹ نائٹ, بالکل ایٹ دی 11th آور. تو یہ جو 2018 میں الیکشن سے پہلے, جی یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب کا آخری دن تھا, اس دن آخری رات کو یہ ترمیم ہوئی ہے. مقصد کیا تھا پھر؟ مقصد تو اس کا یہ تھا کہ بہت افراتفری ہنگامہ آرائی میں ہوئی ہے, اور اس کو اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو سارا پروسیس ہی ایسا ہے جو اصلاح طلب ہے. تو اس لیے جب تک 14th ترمیم نہیں ہوگی, 14th امینڈمنٹ نہیں ہوگی, اس وقت تک ان باتوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس میں فائنینشیل پاور 14th امینڈمنٹ ہونی چاہیے جی, 13th امینڈمنٹ کو فکس کرنے کے لیے. جی, اس میں جو باتیں قابل اصلاح ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے کشمیر کونسل کا وہ بحال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے حوالے سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان, حکومت پاکستان کی ایک اخلاقی برتری اس کو حاصل ہے ہندوستان کے مقابلے میں. آپ نے بھی بات کی, جنرل اعجاز امان صاحب نے اور مخدوم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس بات کا کو یقینی بنایا جائے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جذبات اور احساسات, ہم ان کے ساتھ ہیں دل سے, ان کے مسائل حل ہوں. لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اقوام متحدہ میں ہماری کوئی پوزیشن کمزور نہ ہو. مسئلہ کشمیر کے حال کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک لینگویج چاہیے خاص قسم کی. جی, لینگویج بھی چاہیے, ارینجمنٹ بھی چاہیے, اور پھر یہ ڈپلومیٹک سارا مینیور چاہیے کہ آپ دنیا کو یہ کنونس کر سکیں کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جس سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچے. مجھے بتائیں اس سے پہلے کہ دیکھیں, آزاد کشمیر کے قانون میں شاید اتنی خوبصورت چیزیں نہ لکھی ہوں جتنی ہندوستان میں جموں اینڈ کشمیر کے آئین میں نہرو نے اور سب لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی. بڑے خوبصورت جملے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہمیشہ انٹیگریٹڈ رہے ہیں. انہوں نے پل کراس کیا, میرپور سے منگلا آ گئے, ساری جائیداد اسلام آباد میں خریدی, آدھا بلو ایریا 70s میں انہوں نے خرید لیا, گھر بنائے, کوٹیاں بنائیں. کسی نے آج تک ان کو پوچھا نہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. دیر ایموشنلی, کلچرلی اینڈ سائیکولوجیکلی انٹیگریٹڈ. نہیں, یہ بات جو جنرل اعجاز امان صاحب نے کہی, ریاست جموں و کشمیر کا کوئی تعلق ہی ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. سارے فطری راستے, پانی, ٹورزم, عادات, کلچر, حتیٰ کہ دریاؤں کا رخ, پہاڑوں کا رخ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ جا کے, وہ سب پاکستان کی طرف ہے. جموں سے آپ 26 کلومیٹر ہے, صبح ناشتہ کر کے آئیں, سیالکوٹ میں بزنس کریں, شام کو بچوں کے ساتھ جا کے. اور تاریخی طور پہ یہی تھا, سینکڑوں ہزاروں تاریخی, جغرافیائی, فطری اعتبار سے ریاست جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ قانون میں لکھنے سے آپ کو حقوق نہیں ملتے. حقوق جو ہے اس کا تعلق کلچر سے ہے, اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے, اس کا تعلق جذباتیات سے ہے, مذہب سے ہے, تمام چیزوں سے. تو آزاد ثقافت سے ہے. کیا کوئی ایسا بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کے بجائے
گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق دیں. جی آزاد کشمیر جیسا سیٹ اپ دے دیں, صدر وزیر اعظم دے دیں. یہ جو آزاد کشمیر کا سیٹ اپ ہے یہ اوریجنل ایکچوئل ماڈل ہے مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کا جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پر تھی. دیکھیے 3 بڑی ریاستیں تھیں, حیدرآباد, جوناگڑھ, یہ ریاست جموں کشمیر اور کلات, 3 بڑی ریاستیں تھیں 562 ریاستوں میں. اس کے اندر جو ماڈل تھا, کشمیر حیدرآباد کے بعد کلات بڑی ریاست تھی. جی بڑی ریاست تھی. تو یہ جو ہمارا ماڈل ہے آزاد کشمیر کا, یہ اوریجنل ماڈل ہے جو ریاست جموں کشمیر کا 13 اگست 1947 تک موجود تھا. اس کو آپ دے دیں. فرض کریں کو پرووینل سٹیٹس دینا بھی ہے پیرال صاحب, تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ان کے مسائل کے حل میں دلچسپی لیتے ہیں. لیکن یہ بات جس طرح جنرل صاحب نے کہی ہے اور مخدوم صاحب نے کہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ان کی سیف گارڈ کرنی یقینی ہے. تحریک آزادی میں ہمارے جو تقاضے ہیں, استحباب رائے میں جو ہمارے حقوق ہیں, کل عالمی برادری کہے گے پاکستان کے شہری ہیں, پنجابیوں کی طرح ووٹ نہیں دے سکتے, پھر کیا بنے گا؟ اچھا ڈاکٹر یعقوب خان بگچ, آپ پاکستان کے ان ریئر انٹلیکچوئل سولجرز میں ہیں جو نیریٹو شیپنگ کی فرنٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں. آکسفورڈ سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا, آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. آپ کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ آپ اس وقت گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں, اور آپ سے بہتر کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ ٹو ایوری ون پاکستانی دیر آر 100 if not more انڈینز جو اسپن کر سکتے ہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کی ایجنسیز, ان کی حکومت, ان کا میڈیا, ان کو دنیا میں سب سے بہتر, امریکہ کے بعد ہی شاید کوئی ایسی جگہ ہوگی جو چیزوں سے ایسے کر کے کھیلتے ہیں. ہم جو بھی کریں گے وہ اس سے کھیلیں گے. ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے کہ وہ یہاں پہ فائدہ نہ اٹھائیں؟ جی موہت صاحب, میرے خیال میں ہمارے نزدیک جو سب سے بڑا سوال اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ اس کا پی آر فال آؤٹ کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ساری جو بڑی پی آر کمپنیز ہیں, ٹیک کمپنیز ہیں, ان کے ہیڈز انڈینز ہیں. تو ان کے لیے انڈیا میں یہ اسپن کرنا اور انڈیا سے باہر یہ اسپن کرنا بہت آسان ہوگا. تو یہ کانسنٹریشن کی بات کر رہے تھے, میرے خیال میں میں گلگت بلتستان میں آیا ہوا ہوں, یہاں تو فل 100% اگریمنٹ ہے کہ یہ پاکستانی ہے. تو اس کانسنٹریشن کا تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, اور یہ میرے خیال میں سارے لوگ اگری کریں گے کہ ہمیں ان کو پاکستانی بننا چاہیے. مگر کیا یہ ہم پی آر بیٹل دنیا میں جیت سکیں گے؟ آپ دیکھیں جو انڈیا نے پچھلے سال کا 2019 میں جو انہوں نے کشمیر اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا, اس کے بعد اس کو یونین ٹیریٹریز میں اسپلٹ کیا, تو انہوں نے اپنی سائڈ سے کشمیر کا فائنل سولوشن کر لیا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا اپنے لحاظ سے. تو اگر ہم اس کو بغیر ایک روبسٹ پی آر پلان کے بغیر ہم اس کو پروویژنل اسٹیٹس دیں, یا جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے ہم ایک پارشل پلیبیسائٹ کرا لیں, یا کوئی اور بھی ہم یہاں پلان کرے, تو انڈیا اس کو بہت جلدی امیڈیٹلی اسپن کرے گا کہ جی دیکھیں پاکستان نے بھی فائنل سولوشن کر لیا ہے, اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہی. سو میرے خیال میں یہ پروویژنل اسٹیٹس کے کانورسیشن سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اپنی جو پی آر ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سب سے زیادہ ایشو ہے رائٹس کے بارے میں, یہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں. تو رائٹس اور ڈیولپمنٹ اگر آپ دیں گے تو شاید یہ اتنا اہم بھی ہو, اس کو فل پروونشل اسٹیٹس ابھی دیا جائے, شاید ہم ٹھہر کے دیں. مگر سب سے زیادہ جو میرے خیال میں ابھی ضروری ہے, تاکہ یہاں دیکھیں اب یہ بات یہ چل پڑی ہے, تو یہاں بھی لوگ اس کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں, یہاں بھی کوئی ایشوز نہ ہو, گڑبڑ نہ ہو. آپ کو پتا ہے انڈیا بہت کوشش کرے گا کہ اگر یہ پروویژنل اسٹیٹس کی بات اگر ختم کر دی گئی تو انڈیا اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا. تو ہمیں میرے خیال میں ایک ڈیپ کنسلٹیشن کرنی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پی آر ایفرٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, کیوں ہے, اور کیسے کرنا ہے. جل صاحب لاسٹ کوسچن, دیکھیں ہندوستان گزشتہ کم از کم 10-12 سال سے بڑی محنت کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک انریسٹ پیدا کرے. ٹھیک ہے, اس پروویژنل سٹیٹس کے مطالبے کے پیچھے بھی انڈیا کی ایک لابنگ اور ایک انٹیلیجنس کی اور ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھلا پھسلا کے دھکا مار کے ایک پولیٹیکل موومنٹ کروا کے ہمیں ایک فائنل سولوشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, بیکاز ماسٹر آف مینیپولیشن ہے اور ہم بچے ہیں ان کے سامنے. جنرل صاحب موہت دیکھیں مینیپولیشن ہوتی کیوں ہے. اب اگر وہ جیسے پہلے میں نے ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ اگر وہ کشمیر اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, کشمیر کا پارٹ نہیں ہے اور پاکستان کا بھی پارٹ نہیں ہے, نہ پاکستان پارلیمنٹ میں ان کی کوئی جگہ ہے, نہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ میں جگہ ہے, نہ ہمارے سینٹ میں جگہ ہے, اور نہ آپ نے ان کو الگ کوئی شناخت دی ہوئی ہے, تو ان کی جب تک کوئی ایسا پروویژنل ارینجمنٹ نہیں ہوگا جہاں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, اپنے حقوق کی بات کر سکیں, اپنی جو فائنینسز ہیں ان کی کوئی بات کر سکیں, اگر انہوں نے ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے تو وہ کشمیر کا حصہ کیوں بنیں گے, وہ پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنیں گے.